بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آپ سب کو ڈاکٹر بفور پر خوش آمدید۔ دوستو، ہم جو گزشتہ دنوں ایک پروگرام کیا لا الہ الا اللہ اور غزوہ بدر کے بارے میں، آج ہم اس کے مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوستو، جیسا پہلے مضمون میں آخری جملہ یہ تھا، اب ہمارا رشتہ صرف اور صرف لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہوگا۔ تو عزیز دوستو، یوں یہ رشتہ دن بدن میں مضبوط ہوتا گیا اور اس طرح ہمارے پیارے مذہب اسلام میں مسلمانوں سے بڑھنے لگا۔ اس سے ایک نظریے کی بنیاد پر ایک باقاعدہ نظام حکومت قائم ہوا اور اس کا نام ریاست مدینہ ٹھہرا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین صحابہ کرام نے اپنے دل اور جان سے مذہب اسلام کی ایسی خدمت کی، وہ اور ساتھ ہی انسان نیت اور اسلام کا ایسا بول بالا کیا جو اس سلسلے کو سلسلہ خلافت امیہ تک پہنچا، اور اس کے بعد خلافت عباسیہ اور اس کے بعد خلافت عثمانیہ کی صورت میں دنیا عرض پر نمودار ہوا۔ یہاں انسان کے رنگ، نسل اور قوم کو نہیں دیکھا جاتا۔ عرب کا ایک بدو ہوتا، حبشہ کا غلام، مصر کا باشندہ ہوتا یا اس وقت کے رانیوں نسل نوجوان، اور ان سب کے لیے اسلام نے اب اپنے بازو پھیلائے رکھے۔ جو ایک دفعہ اس بازوؤں کے خلا میں پہنچ جاتا، پھر وہ نہ عربی، نہ اجمی، نہ رانی، نہ رومٹ رہتا، وہ بلکہ امتی بن جاتا، اور اس کی اہمیت جسم کے عضو کی مانند ہو جاتی۔ اور دوستو، جسم میں اگر تکلیف ہو تو پورا جسم بے قرار رہتا ہے۔ اور اسی دنیا کے عروج کے زمانے میں، بلکہ غیر مسلم دنیا میں بھی بے شمار حکومتیں قائم ہوئیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا میرے عزیز دوستو، کہیں فارس کا دبدبہ، کہیں رومی اپنی طاقت کے بل بوتے پر پوری دنیا کو تاراج کرنا اور راج کرنا چاہتے تھے۔ دوستو، کہیں ساسانی سلطنت اپنے جوبن پر تھی، تو کہیں ہندوستان بھی اپنے سحر کو استعمال کرتے ہوئے دنیا پر حاوی ہو رہا تھا۔ دوستو، فرانسیسی، پرتگیزی، اسپانین، منگول، روسی اور برطانوی سلطنتیں بھی دنیا میں اپنا آپ منوانے کی کوشش کر رہی تھی، بلکہ جنگ عظیم کے بعد دنیا نے جب سکون کا سانس لیا تو 1920 میں سفری ڈاکومنٹ یا پاسپورٹ متعارف کرایا گیا، اور اسی بنیاد کی بنا پر دنیا میں نئے سرے سے حد بندی
اور بنیادیں رکھی جانے لگی۔ پھر کوئی امریکہ یا روسی کوئی چنیزین، کوئی انگریز، کوئی ایرانی، تو کوئی عربی، تو کوئی مصری۔ لیکن 1947 میں اس وقت یہ سلسلہ بالکل اس کے مد مقابل آیا، جب ایک قوم نے نہ صرف اپنی نسل اور رنگت کے اعتبار سے پہچان بنائی، اس لیے کسی خطے کا انتخاب اس نے نہیں کیا، یہ ان کے بااجداد کی سرزمین تھی، بلکہ ایسے وقت میں جب دنیا صرف قومیت کی بنیاد پر تشکیل پاتی رہی، اس قوم نے وہی جذبہ دوبارہ سر انجام دیا، اپنا عمل دکھاتے ہوئے پہلی بار دنیا بدر کے میدان میں دیکھا۔ یہ برصغیر کے مسلمان تھے جنہوں نے اپنے خاندان قومیت کا بت توڑا اور اپنا مال و متاع چھوڑ کر صرف اور صرف لا الہ الا اللہ کے رشتے میں بندھ گیا اور باقی شناخت کو مردوں کی طرح دفنا کر صرف ایک پہچان بنائی۔ دوستو، یہ تھا ہمارا لا الہ الا اللہ اور میدان بدر کے بارے میں دوسرا پروگرام۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ بھی پروگرام پسند آئے گا۔ اگر پسند آئے اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا اظہار خیال کرتے ہوئے ناگ ٹی وی 4 کو سبسکرائب کریں اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ دوستو، یہ پروگرام لا الہ الا اللہ ہو اور میدان بدر یا غزوہ بدر کے نام سے دوسرا پروگرام ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم تیسرے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوں گے جب اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے گا۔ دوستو، اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔